بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1146 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 99 اور 100، 99 and 100۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ کے بے شک اللہ، الذی جس نے خلق پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، قادر علی اس بات پر قادر ہے، ان یخلق کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان کی مثل، وجعل اور اس نے مقرر کیے، لہم ان کے لیے اجرا ایک معین مدت، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، فابى الظالمون پھر ظالموں نے انکار کیا، الا کفورا مگر کفر کرنے سے نہیں۔ قل کہہ دیجئے، لو انتم تملکون اگر تم اختیار رکھتے، خزائن رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا، اذا لامسکتم اس وقت تم ضرور روک لیتے ان کو، خشیۃ الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان ہے اور ہے انسان، قتورا نہایت ہی بخیل۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوجھی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہاری اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوجھی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہی بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر سے پیدا کر دے۔ دوسری بات، اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ تیسری بات، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ہے۔ چوتھی بات ہے، پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے۔ پانچویں بات، انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان ظالم اور منکر بندوں کو اپنی عظیم قدرت و طاقت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور سوالیہ انداز میں انہیں دعوت غور و فکر دے رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، یعنی کیا یہ لوگ اس بات پر تدبر نہیں کرتے کہ جس رب ذوالجلال نے ان بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا جس میں ایک ستون بھی نہیں ہے، اور زمین کو پھیلا دیا جس میں یہ سارے لوگ اور دیگر مخلوقات زندگی بسر کر رہی ہیں، اتنی قدرت و طاقت رکھنے والا کیا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے اور ان کو دوسری مرتبہ پیدا کر دے؟ جب رب ذوالجلال نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جس کی مثال دنیا میں کبھی ہے نہیں دی دیتی، بغیر نمونے نہیں، جن کی کوئی مثال نہیں ہے، بغیر نمونے اور مثال کے جو رب ذوالجلال آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو ضرور دوبارہ پیدا کر سکے گا، اس لیے کہ تمہاری تو مثال اس کے سامنے موجود ہے، اور تم کو بھی جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تو تمہاری بھی تو کوئی مثال موجود نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس نے تم کو پیدا کیا۔ جب اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام؟ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا بڑا کام ہے انسانوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 57 میں کہا گیا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا یقیناً بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 27 میں بھی یہ بات کہی گئی، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی مدت کے ختم ہونے کے بعد اس کے خاتمے کا اور سارے انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا اور قیامت کے قائم ہونے کا ایک وقت مقرر کیا، جس وقت مقررہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کسی اہم کام کی تاریخ مقرر کرتا ہے، شادی یا ولیمہ یا کسی تعمیر کی افتتاح وغیرہ کی، تو آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو یہ کام ہوگا، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کی بہت ہی مقرر کردہ تاریخوں کے کام ملتوی ہو جاتے ہیں یا منسوخ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ کمزور انسان کا ہر ارادہ پورا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جس کام کو جس وقت میں کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے
تو اس کو کوئی منسوخ یا ملتوی نہیں کر سکتا. وہ فعال لما یرید ہے، وہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے اور انسانوں کے زندہ کرنے کے بعد اٹھائے جانے کی جو مدت مقرر کی ہے وہ ایسی قطعی تاریخ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی حقیقت یہاں بیان کی گئی ہے. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی جس میں کوئی شک نہیں ہے. یا آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کی بھی ایک مدت متعین ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 میں یہ بات یوں بیان کی گئی: ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. ہم نے آسمان اور زمین ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت متعین کے لیے پیدا کیا. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے. ان سب حقیقتوں کے باوجود ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ آخرت کا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اور قیامت کے دن کے قائم ہونے کا انکار کرتے ہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں، جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 21 میں کہا گیا: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سواریہ انداز میں اس کی نفی کر رہے ہیں: ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یعنی ان کے پاس یہ خزانے نہیں ہیں جو خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اور ان خزانوں میں سے خاص انداز سے وہ انسانوں کو عطا فرماتا ہے. اگر ان خزانوں کے مالک یہ لوگ ہوتے، یہ کافر، یہ مشرک، یہ منکر ہوتے تو کنجوسی اور بخل کی وجہ سے ہرگز ان خزانوں میں سے خرچ نہ کرتے اور اپنے پاس ہی روک لیتے. غریبی اور مفلسی کا خوف انہیں ان خزانوں میں سے خرچ کرنے سے روک لیتا. اس کے بعد انسان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے: وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. انسان ہے بڑا تنگ دل. انسان کے دل میں تنگی ہوتی ہے. اس کی تنگی کی وجہ سے اس میں کم ظرفی اور کنجوسی اور بخل پیدا ہو جاتا ہے، اور خزانوں کے رکھنے کے باوجود خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 53 میں اس کی وضاحت کی گئی: ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.